چھوٹا بن کر رہو گے تبھی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہیں۔ برداشت کرنے کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کی خوبصورتی جب انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کرو، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ پرندے توکل کے لحاظ سے درویشی کے مقام پر ہوتے ہیں۔ چوچ میں کوئی دانہ کل کے لیے نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے خیالات کو تبدیل کرتے ہیں تو اپنی دنیا کو بھی تبدیل کرنا یاد رکھیں۔ سچی وفاداری وہ ہے جو وقت اور حالات کے ساتھ نہیں بدلتی، بلکہ ہر آزمائش میں اور زیادہ گہری ہوتی جاتی ہے۔ بھائی کے پیچھے پہاڑ بن کر کھڑے رہو، چور بن کر نہیں۔ رشتہ دار کے پیچھے مرد بن کر کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں۔ اور دوست کے پیچھے مخلص بن کر کھڑے رہو، منافق بن کر نہیں۔ اے اللہ، ہمیں بہت توبہ کرنے والوں میں اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل کر لیجئے۔ تم اللہ سے بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کوئی فائدہ نہ ہو۔ آخر دنیا سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ لوگوں کی زبان کیوں بدلتی رہتی ہے؟ انسانوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں غصے کی وہ کون سی حالت ہوتی ہے جس میں انسان برسوں کے ساتھ اور ساتھی کو لمحوں میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ پیار، محبت، اعتماد، دوستی، کوئی چیز پاؤں کی زنجیر نہیں بن پاتی۔ زندگی خاموش کو بھی خاموش کہاں رہنے دیتی ہے، درد کو بھی وقت بن کر کہاں گزر جانے دیتی ہے۔ عجیب طرح سے چپ توڑتی ہے، عجیب طرح سے ٹیس بن کر اٹھتی ہے۔ اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے۔ یہی آج کل کے انسان کا المیہ ہے، وہ اچھا ہونے سے زیادہ اچھا لگنے کے جنون میں پڑ چکا ہے۔ انسان جب انسان سے اکتا جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ خود اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے یا خود اپنے آپ سے گم ہو جاتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ محبت ہے۔ وہ محبت جو فرد واحد سے نہیں، جو انسان سے نہیں، بلکہ انسانوں سے کی جاتی ہے۔ خدا صرف انسانیت سے محبت کرنے سے ملتا ہے۔ کھو جانے والے کا دکھ مرنے والے کے دکھ سے بہت زیادہ ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ اخلاص ہی اس کی سب سے بڑی وفاداری ہے۔ اللہ کی قدرت کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، مقابلہ اپنے برابر والوں سے ہوتا ہے۔ قدرت پر راضی ہوا جاتا ہے، اس کی لکھی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ صبر ہی ہوتا ہے جو آ جائے تو انسان بے قرار ہو کر بھی قرار میں رہنا سیکھ جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں یہ ہمیں بڑا ذلیل کرتے ہیں، لیکن یہی اپنے کسی اور کو ہمیں ذلیل کرنے بھی نہیں دیتے۔ کائنات کے سب سے بدصورت منظروں میں سے سب سے بدتر منظر کسی مضبوط انسان کا ٹوٹ کر حالات سے سمجھوتا کر لینے کا ہے۔ نہ جانے کتنی مدت سے یہ دل میں ہے عمل جاری، ذرا سی ٹھیس لگتی ہے بہت سا ٹوٹ جاتے ہیں۔ صبر حالات پر کیا جاتا ہے، ظلم پر نہیں۔ ظلم انسان تب برداشت کرے جب اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ خود کا مقابلہ لوگوں کے ساتھ مال و دولت، شان و شوکت اور دنیاوی رتبے میں نہیں، بلکہ پرہیزگاری میں کرنا اصل کامیابی ہے۔ بدترین لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے لیے جہاں بھر کی آسانی چاہتے ہیں اور دوسروں کو آسانی سے سانس بھی نہیں لینے دیتے۔ گناہ کرنے والا، گناہ دیکھنے والا اور گناہ کو چھپانے والا تینوں قصوروار ہوتے ہیں، تینوں ہی نقصان میں ہوتے ہیں۔
کچھ غلطیاں بہت سنگین ہوتی ہیں، لاکھ ازالوں کے بعد بھی دل میں پچھتاوے کا خنجر چبھتا رہتا ہے۔ وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی، آج تنہا ہے تو میری دیوار پر آ بیٹھا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو؟ وہ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو۔ تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں، تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ گھومنے نکلا تو کتنی بھیڑ تھی، سوچنے بیٹھا تو تنہا رہ گیا۔ عمر کتنی منزلیں طے کر چکی، دل جہاں ٹھہرا تھا ٹھہرا رہ گیا۔ دولت کی تمنا دل کے قریب لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ انسان غریبی کا لقمہ نہیں کھاتا اور جدائی کا زہر کھا لیتا ہے۔ ہم سے کوئی ہماری عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتاتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی بچی۔ ایک سی عبادت ایک جیسا نتیجہ نہیں پیدا کرتی، ہر نمازی نیک نہیں ہوتا، نیت بدل جائے تو نیک عمل نہیں رہتا۔ ساری کائنات بھی اگر خلاف کھڑی ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑتا۔ درست عقیدے والا غلط عقیدوں کو محبت سے بدل دیتا ہے۔ نفرت اور غصہ عقیدوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے ہونٹوں کو بند رکھیں تو بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر چیز بہت ہے، صرف وقت کی کمی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہم خود ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اپنے خیال کی ترقی بے معنی ہے جب تک دوسروں کے حال کی ترقی نہ ہو۔ نظاروں سے لطف حاصل کیا جا سکتا ہے، ان سے فائدہ نہیں مانگا جا سکتا۔ فائدے کا سفر بے فائدہ ہے۔ خوش آمد اس بات کو کہتے ہیں جس کو دینے والا جانتا ہے کہ جھوٹ ہے اور سننے والا سمجھتا ہے کہ سچ ہے۔ ملک کے معاملات کی بجائے شہنشاہ اپنی تعریفیں سنتے ہیں، اپنے قصیدے پڑھواتے ہیں اور ملک کو مرثیہ خوانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جس انسان میں اپنی کوئی اچھی صفات نہ ہو، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ انسان بے بس ہے، بے بسی یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ موت کا راز یہ ہے کہ کچھ عرصے ہم اپنی اولاد کے پاس رہتے ہیں اور پھر ماں باپ سے مل جاتے ہیں۔ خاموش چہرہ خاموش لفظ کی طرح نظر رکھنے والے انسان کے سامنے بولتا ہے۔ قرآن میں کائنات کا ذکر ہے اور کائنات میں قرآن کی تفسیر ہے، اس کی وضاحت ہے۔ ایک بیج میں ہزاروں درختوں کے ظاہر ہونے کے لیے اللہ کا کن موجود ہے۔ سمندر کا دل دریا ہے اور دریا کا دل سمندر ہے۔ زندگی کے تپتے ہوئے ریگستان میں محبت ایک نخلستان سے کم نہیں۔ محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے، کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔ محبوب کو محبوب میں کوئی کمی یا خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں گزرتی۔ سمندر کی طرح روح کو پہچاننے والے لوگ آدھی رات کو جاگتے ہیں۔ قوم کو شک میں گرفتار کر دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر چھوٹی بات کو چھوٹا نہ سمجھا جائے تو کوئی بڑی بات بڑی نہ رہ جائے گی۔ معمولی انسان سے محبت غیر معمولی انسان کا ڈر نکال دیتی ہے۔ سوال کے آخری حصے میں جواب موجود ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ بکھرے ہوئے خیال معاشرے میں بکھراؤ پیدا کرتے ہیں۔ عقیدے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اسے صرف قبول کیا جا سکتا ہے۔ دعوت پہنچانے والا یقین سے محروم ہو تو دعوت اپنی تاثیر کھو دیتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے جہاز کو کوئی بھی ہوا راس نہیں آتی۔ روزے کے انکار کرنے والے جب عید مناتے ہیں
تو ان کے چہرے بے نور ہوتے ہیں۔ جس انسان کو اپنے آپ پر یقین نہ ہو وہ خدا پر کیا یقین رکھے گا؟ غیبت کبھی خاموش نہیں رہتی، اپنے کرنے والے کو رسوا کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ غیبت کرنے والا پاکیزگی کے لاکھ لبادے اوڑھ لے، اپنی تنہائی پاک نہیں کر سکتا۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں۔ نا امیدی بھی ایک وبائی بیماری ہے جو نا امید لوگوں میں بیٹھنے سے آپ کو بھی لگ جاتی ہے۔ غلط فہمی دور کرنا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ اپنے آپ میں کچھ خاص کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تجھے غم نہ ہو۔ لوگ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں اور اللہ کے بندے دل سے پہچانے جاتے ہیں۔ جب بھیڑ فیصلے کرنے لگے تو انصاف اکیلا رہ جاتا ہے۔ جو دوسروں کو استعمال کر کے نظریں پھیر لیتے ہیں، ایک دن انہیں ایسی سزا ملتی ہے کہ وہ چاروں طرف نظریں پھیر پھیر کر دیکھتے ہیں مگر انہیں اپنے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ جسے اللہ کی رحمتیں یاد رہتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ دلوں کے گھروندوں میں وقار اور خلوص سے داخل ہو اور محبت اور ذمہ داری سے جگہ بنائیں۔ جب زندگیوں میں داخل ہو تو یہ خیال رکھیں کہ لوگ آپ کے ہونے پر شکر کریں، صبر نہیں، آزمائش کی بجائے نعمت بننا سیکھیں۔ جب آپ کی زندگی میں بری چیزیں رونما ہوں تو کتاب کو بند نہ کریں، بس صفحہ پلٹیں اور ایک نیا باب شروع کریں۔ عزت، احساس، پیار اور شفقت ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود اکیلا اور بے سکون رہتا ہے۔ کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، راستہ بھی چن، پھر اس کے بعد تھوڑی سی تقدیر تلاش کر۔ اپنی غلطیوں سے محبت کرو، یہ تمہاری سواری بن جائیں گی۔ ان سے نفرت کرو گے تو یہ تم پر سوار ہو جائیں گی۔ عقل مند اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عقل مند کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ برا ساتھی مصیبت ہوتا ہے، اس سے بچ کر سو جانا بہتر ہے۔ اللہ کا غلام بن اور زمین پر گھوڑے کی طرح چل، میت کی طرح نہ بن جو دوسروں کے کاندھوں پر چلتی ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا ہے۔ اگر آپ ہیرا ہیں تو آپ کو جوہری کے پاس ہونا چاہیے۔ جس شخص کے بیوی بچے اس سے راضی ہیں اس کی دنیا کامیاب ہے، جس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں اس کا دین کامیاب ہے۔ یہ زندگی جو ہمیں عطا کی گئی ہے اسے زیادہ سے زیادہ بامعنی بنایا جائے، اسے ایسے گزارا جائے کہ ہم خود پر فخر کر سکیں، اور ایسے کام کیے جائیں کہ ہمارے وجود کا کچھ حصہ رہتی دنیا تک زندہ رہے۔ عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس، بلوغت میں جھگڑے، بڑھاپے میں لالچ۔ اگر انسان اندر سے سچا نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دے گا۔ اگر آپ کسی کو زندگی کی آسانیوں میں شریک نہیں کرتے تو صرف علم میں شریک کرنے کا کیا فائدہ؟ جب اللہ کی رحمت ہو جائے تو انسان اسے اپنا حق کہہ کر اپنی محنت اور اپنی عقل کا پھل سمجھتا ہے۔ بولنے والا وہی بولتا ہے جو سننے والا سننا چاہتا ہے۔ کوئی بھی ڈر ہو اس کی عمر بیان کرنے تک ہے۔ ایک ہی بازار میں 2 دکاندار صبح سے شام تک ایک سی محنت کرتے ہیں اور شام کو نتیجہ ایک سا نہیں ہوتا۔ انسان اپنے راستے پر صحیح سفر کر رہا ہو
تو بھی اسے کسی اور غلطی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ انسان کے وجود کے کسی ایک حصے کا حد سے بڑھ جانے کا مطلب وجود کی ہلاکت ہے۔ اسی طرح ایک قوم یا ایک سماج کا حد سے نکل جانا انسانیت کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ خوف دوزخ ہے، شوق جنت۔ پیدا کرنے والے کی مرضی کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف سے بھری ہوئی ہوگی۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ ہر تکلیف مصیبت نہیں ہوتی۔ کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صبر کرنے والا بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں۔ اپنی پرانی کپڑوں کی گڈری سنوار لینا مانگے ہوئے کپڑے سے بہتر ہے۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی طرح ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ عقل مند آدمی بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے خاموش ہوں کہ کہیں بولنے سے میرا مقام اور عزت کم نہ ہو جائے۔ خطرہ کوئی بھی ہو بہرحال اندر ہی ہے، ہمارے باہر کوئی خطرہ نہیں۔ آدمی مر جاتا ہے لیکن زندگی پھر بھی زندہ رہتی ہے، یہ کیا راز ہے؟ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا۔ اس کائنات میں ہونے والا ہر واقعہ ہر انسان پر کسی نہ کسی طرح سے اپنا اثر کرتا ہی ہے۔ کسی کی موت کسی کا غم بنتی ہے۔ ہمارا علم ہم سے پہلے آنے والوں کی تحریر سے ہے، جو انہوں نے لکھا۔ کسی کی ایجاد زمانے کے کام آتی ہے۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ ہی اگر برا ہے تو وہ بادشاہ بن کر بھی برا ہی رہے گا۔ جو آنکھ آنسوؤں میں گیلی رہتی ہے اس آنکھ کو حقیقت دیکھنے کی طاقت عطا کی جاتی ہے۔ بولنے سے زیادہ سننا افضل قرار پایا۔ ہمارے سینے میں رکھا ہوا ہے جو پتھر، دھڑک اٹھے تو اسے دل سمجھ لیا جائے۔ زندگی بہت بڑی نہیں، یہ محض بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات کا ایک بڑا مجموعہ ہوتی ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ دل پہ اگر پتھر نہ رکھو تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں۔ محبت چہرے نہیں دیکھتی، محبت تو چاہت، احترام اور پاکیزہ جذبات دیکھتی ہے۔ کھایا سویا کوئی زندگی نہیں، کھلانا اور جاگنا بڑی زندگی ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جاگنے والوں کی طرف کریمانہ انداز میں توجہ فرماتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا رب اپنے نور سے ان اندھیروں کو مٹا دے جو ہمارے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ ایسے کام جن کو کر کے پچھتاوا ہو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نہ وہ لوگ جو احسان جتاتے ہیں۔ دل کو پتہ چل جاتا ہے جب مسافر غلط راستے پر چل نکلتا ہے۔ تمہاری روح کو سستی اور کاہلی سے زنگ لگ جائے گا۔
ناچ گانا اور تکلفات ایک اجنبی راہگیر کے قدموں کو روک سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خواہشیں بدل جاتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ترتیب کو بدل دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بڑی بھول ہے۔ ترتیب ہی تو اصل چیز ہے کہ کون پہلے اور کون بعد میں آتا ہے۔ سب سے بڑا انعام اللہ سے دوستی ہے۔ جسے یہ تعلق نصیب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صابر رہا ہو، صبر کرنے والا رہا ہو۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت، اور یہ سارے رشتے کیا ہیں۔ بعض غلطیوں کا مداوع شاید ساری زندگی کا روگ مانگ لیتا ہے۔ جسے ہم آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں پھر ہمیں مشکل سے بھی نہیں ملا کرتا۔ جو مشکل سے بھی نہ ملے اسے آسانی سے چھوڑ دینا چاہیے۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا اسے ساری دنیا کی محبت بھی مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ قابل فخر تو نبھانے والے ہوتے ہیں، چاہنے والوں کی تو قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ کسی بندے کے لیے مٹی ہوئے تو مٹی ہی ہو گئے، اللہ کے لیے مٹی ہوتے تو آج وہ ہمارا ہوتا۔ زندگی کے تلخ، تکلیف دینے والے اور تاریک دنوں میں اپنی محبت، توجہ اور فکر کی شمع جلا کر ہماری زندگی کو روشن کرنے والے وجود کتنے خاص ہوتے ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیں۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ لوگ لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں جب وہ ان کے قابو میں نہیں رہتے۔ زندگی شروع ہوتی ہے رشتوں سے، رشتے شروع ہوتے ہیں محبت سے، محبت شروع ہوتی ہے اپنوں سے، اور اپنے شروع ہوتے ہیں آپ سے۔ خاموشی ہر فضول بات کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ جنہیں چن لیا جائے ان پر تبصرے نہیں کیے جاتے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ شکلیں صورتیں اہم نہیں ہوتی، اعمال اہم ہوتے ہیں، نیتیں اہم ہوتی ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسئلہ حل کرتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ مخلص انسان محفلوں میں نہیں دلوں میں رہا کرتے ہیں۔ خوبصورت لہجے میں بات کریں، ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ جب خالق ہو تجھ سے راضی تو تیری اور تمنا کیا ہے؟ مخلوق کی خوشی کی خاطر تو رب کو نہ ناراض کر۔ ضرورت اور ضرب سے زیادہ مل جائے تو انسان چھلک پڑتا ہے۔ خوبصورتی تو انسان کے اندر ہوتی ہے، باہر تو صرف دکھاوا ہے۔ خدا کی تقسیم پر سوال اٹھا کر اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرتے۔ زندگی کے دور ختم ہوا کرتے ہیں، زندگی نہیں۔ ہر حادثے کے بعد سمجھو انسان کی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے، نئے خیالات، نئے قدم۔ ضرورت اور خواہش میں فرق ہوتا ہے، اس لیے بعض مرتبہ ضرورت پوری بھی ہو جائے تب بھی خواہش پیاسی ہی رہ جاتی ہے۔ جن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے چنے جائیں وہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ کیسا لگتا ہے منزل کے بغیر سفر کرنا، سفر بھی دکھ اور تکلیف سے بھرا ہوا۔ پسند تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہر کسی کے نہیں رہا جا سکتا۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکایتوں کا ہے۔ جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ جن سے ایک بار محبت کی جاتی ہے ان سے نفرت کرنے کا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔
جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ جسم سے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے، یہ جان اس وقت نکلتی ہے جب جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے۔ بے شک ہمارے والدین کی تربیت معنی رکھتی ہے، مگر زندگی کے ایک مقام پر پہنچ کر ہمیں خود بھی اچھائی اور برائی کی سمجھ آ جاتی ہے۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ ہم غم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ گزرے گا تو ہم خوش ہوں گے، ہمیں سکون ملے گا، جبکہ غم کبھی نہیں گزرتے، ایک کم ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی ہی ہو۔ اعمال کے نتیجے ضرور ہوتے ہیں اور وہ بھگتنا ہی پڑتے ہیں۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ باتیں صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں صرف باتیں۔ عزت اور غیرت سب میں ہوتی ہیں، ان کے سامنے محبت پیچھے رہ جاتی ہے۔ جنت میں ہمیں ہمارے اعمال نہیں، اللہ کی رحمت لے جائے گی۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کو اچھا لگنا اہم ہوتا ہے۔ سارے گڑھے جن میں ہم گرے ہوتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے، اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ جب تم دین پر چلنا چاہو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے کچھ ساتھی تمہارا مذاق اڑائیں، بس تم ان ساتھیوں کو چھوڑ دینا لیکن دین کو نہیں۔ اور جس انسان کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو اور اس کی نرمی سے ڈرو، اس کی چپ سے ڈرو، اس کے بولنے سے ڈرو، اور جب اس کو ستاؤ تو خدا کے عذاب سے ڈرو۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ان کا زندگی سے چلے جانا کوئی سزا یا بدقسمتی نہیں ہوتا، بس یہ سب طے ہوتا ہے۔ جس انسان کی ساری دلچسپی ہی چیزوں میں ہو، چیزوں کا حاصل ہونا اور ان کا چھوٹ جانا اس کی سب سے بڑی فکر ہو، تو انسانوں کے لیے وہ بڑا دھوکے باز ہوتا ہے، وہ دوسرے انسانوں سے اتنی ہی بڑی بے وفائی کرے گا۔ کبھی کبھی اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ سچ سامنے آتے آتے جھوٹ تباہی کر چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس لیے بھی معاف کرنا نہیں آتا کیونکہ ان کو بھی کسی نے معاف نہیں کیا تھا۔ نماز مشکل نہیں ہوتی، وضو مشکل ہوتا ہے۔ وضو کر رکھا ہو تو جس وقت انسان اذان سنے آسانی سے نماز بھی پڑھ لے۔ زندگی میں انسانوں کے اوپر خرچ کر کے ان کو دوست بنا لینا چاہیے، دوست کام آتے ہیں، پیسہ نہیں۔ ہر ٹوٹی ہوئی چیز جڑنے کے قابل نہیں رہتی، اپنے دکھ میں دوسروں کا دل نہیں دکھایا کرتے۔ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے اور بھول جانا اس سے بھی مشکل۔ دعا ایسی رحمت ہے جو طلب کے بھیس میں قرب کا سفر کرتی ہے، انسانوں کو کھینچ کر اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاگلوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ بھروسے نے ہی انہیں پاگل کیا ہے۔ کہے شیطان کی صفت ہے، حد سے زیادہ لگ جائیں تو دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ تبسم یعنی مسکراہٹ دل کی راحت اور چہرے کی خوبصورتی ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ نیکی کرنے کے لیے کسی قسم کی ٹھوکر کی ضرورت ہو؟ جو چیزیں آپ کو باقیوں سے مختلف بناتی ہیں انہیں کبھی مت چھوڑنا۔ انسان کی خواہش انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے، انسان اپنی حسرتوں کے پیچھے کسی بھی چیز کی قیمت لگا سکتا ہے۔ انسان جب نہیں مرتا جب وہ مرنا چاہتا ہے، وہ تب مرتا ہے جب اس کے دل میں کبھی نہ مرنے کی چاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ حقیقت تکلیف دہ ہو جب بھی حقیقت ہی رہتی ہے، چاہے اس سے جتنی بھی نظریں چرائی جائیں، حقیقت نہیں بدلتی۔ کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جب انسان ہمت ہار جاتا ہے، اور اسی حال کے لیے اللہ تعالی نے رشتے بنائے ہیں۔
بکھرنے کے لیے صرف ایک دھکا چاہیے ہوتا ہے۔ اپنوں کی بے اعتباری مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ زندگی میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے اس بات کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ دوستی اور تعلقات میں رابطے کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دے دیا پھر اس کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ خون کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا لگ جائے تو وہ جم جاتا ہے۔ آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے، اور نگاہ کو آزاد کر دینا یعنی ہر غلط چیز یا شخص کو دیکھ لینے سے دل غمزدہ رہتا ہے۔ اللہ اس لیے ہمیں نعمتوں سے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں پر جو خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت ڈر ہوتا ہے اور خشیت محبت ہوتی ہے، مگر یہ نہ صرف ڈر ہے نہ صرف محبت، یہ محبت بھرا ڈر ہوتا ہے۔ جو گمراہ ہو جانے کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کے ماضی کے گناہ اس کو مایوس نہیں کرتے۔ یہ دنیا آواز سے بنی تھی، جب اللہ نے کہا کن یعنی ہو جا، اور یہ دنیا آواز سے ختم ہوگی جب سور پھونکا جائے گا۔ آواز ہر خوف کی بنیاد ہے۔ انسان کو نیند سے کیا چیز جگاتی ہے؟ خوشبو، ذائقہ یا کوئی منظر؟ نہیں، نیند میں ڈوبا ہوا شخص مردے کے جیسا ہے۔ اس کو نیند سے آواز جھنجھوڑ کر نکالتی ہے، کسی انسان کی ہو یا پھر کسی چیز کی۔ جوتا ہر دفعہ ہاتھ سے نہیں مارا جاتا، بعض دفعہ زبان سے کہی ہوئی بات جوتے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ انسان تو انسان ہوتے ہیں، وہ دوسرے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی غلطی نہیں بھولتے۔ جو غلطی ہم انجانے میں کرتے ہیں اور جو غلطی ہمارے نزدیک غلطی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس انسان کی الجھنوں کو کون سمجھ سکتا ہے جسے نفرت بھی اور چاہت بھی ایک ہی شخص سے ہو؟ کوئی بھی انسان کبھی بدلتا نہیں ہے، وہ وہی رہتا ہے، اس کا اصل وہی ہوتا ہے۔ بس یا تو وہ بگڑ جاتا ہے یا وہ سدھر جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسان بدل گیا۔ دنیا تو انسان کے غم نہیں دیکھتی، چاہے انسان کتنا ہی غم زدہ کیوں نہ ہو۔ دنیا اپنا نظام کبھی نہیں روکتی، انسان کو ہی خود اپنے غم کو قابو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسے اس دنیا میں رہنا ہے۔ ہم قرآن کی کون سی آیت زندگی کے کس مقام پر کس وقت پڑھتے ہیں، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے طے کر رکھا ہے۔ ہم بعض دفعہ قرآن کی طرف عام حالات میں آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں مجبوراً قرآن کی طرف آنا پڑتا ہے۔ قرآن کی آیتیں واقعی بہت حوصلہ مند ہوتی ہیں، جو حوصلہ آپ کو آپ کے ارد گرد کے لوگ مل کر نہیں دے سکتے، وہ حوصلہ آپ کو قرآن کی ایک آیت دے دیتی ہے، اور آپ کا پست ہوتا ہوا حوصلہ پھر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اپنی مصیبتوں سے خدا کی محبت کا وزن نہیں کرنا چاہیے، تم بھی نہ کیا کرو۔ جب دنیا میں تمہاری بولی کوڑیوں کے بھاؤ لگ جائے تو جان جاؤ کہ حق کے راستے پر ہو، رب کے راستے پر ہو، کیونکہ دنیا میں صرف ظاہر کی قیمت لگتی ہے، اعمال فروخت نہیں ہوتے۔ اعمال انعام پاتے ہیں، عزت پاتے ہیں، مقام پاتے ہیں، اور میرے بندے جیسے لقب پاتے ہیں۔ جب ہم دوسروں میں کیڑے نکالنے کے مسلسل عمل میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہوا میں سے ان کیڑوں کا چھڑکاؤ ہماری اپنی ذات پر بھی جھڑنے لگتا ہے۔ لوگوں کو ہم اپنی غلط پہچان کرا دیں تو ہماری یہ غلط پہچان قید بن جاتی ہے۔
نہ صرف سامنے والے کے لیے بلکہ خود اپنے آپ کے لیے بھی۔ انسانیت کے ناطے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ آرزوؤں کی قید وہ ہوتی ہے جہاں نہ آزادی کا احساس ہوتا ہے اور نہ قید کا۔ اپنی تکن کی شدت میں تھکے ہوئے لوگ تلاش کیے جائیں تاکہ وہ آپ کو دور جھٹک نہ سکیں۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، فرق صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ انسان زندگی میں میسر ہر چیز کی کمی کے ساتھ رہ سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ برداشت نہیں ہوتی، ناقابل سی لگتی ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحہ سبق دیتا ہے پر ہم سیکھتے نہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، کڑوی حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ تم ایک انسان کے ہر رنگ سے واقف ہو۔ مسافر کل بھی تھے، مسافر آج بھی ہیں، کل اپنوں کی تلاش میں تھے، آج اپنی تلاش میں۔ میرے بے ربط خیالات میں کیا رکھا ہے، میں تو پاگل ہوں میری بات میں کیا رکھا ہے۔ میری تکمیل تیری ذات سے ہی ممکن ہے، تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص اور بڑی بات کا اعتبار کریں تو تم چھوٹی چھوٹی باتیں اور عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو۔ جو راستہ انسان چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے رسوا نہیں کیا کرتا۔ انسان کے کردار اور قد کا تعین اس کے باپ کی وراثت نہیں، اس کی قسمت اور محنت کرتی ہے۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ انسانوں سے بھرے مجمع سے اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا آواز کو بڑھانا پڑتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا کپکپا رہا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے، لیکن ہم اس احسان کو بھول جاتے ہیں۔ مانگتے رہو اور دیکھتے جاؤ، اللہ کی مرضی سے تمہاری جھولی میں کیا گرتا ہے۔ جو گرے اسے بخوشی اپنا لو، خواہ وہ نقطے جتنی خوشی یا ذرے جتنی برکت ہی کیوں نہ ہو۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے سوا کچھ آنے نہیں دیتی۔ ساری کہانی آج کی ہے، آج ہی وہ سب کچھ ہے جو آپ کو ملا ہے۔ جو کرنا ہے وہ اسی میں کرنا ہے، کل کا کیا ہے وہ تو ایک موقع ہے، اور موقع کبھی ہاتھ لگتا ہے کبھی نہیں۔ زندگی کا آخر ختم ہو جانا ہے، اس میں ہر چیز ختم ہی ہوتی ہے، ہماری ہر چیز، ہر کہانی ختم ہو جائے گی، اور پھر آخر میں یہ زندگی خود بھی۔ دنیا میں بہت سے دروازے دستک کے لائق نہیں ہوتے، اور بہت سے دروازے ایسے ہیں جن پر دستک دینے کے لائق ہم نہیں ہوتے۔ جتنا انسان خود کو اور اپنی آرزوؤں کو محدود کر لے اتنا ہی سکون میں رہے گا۔